پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان تھرڈ اوڈیائی میچ فیصلہ آباد کرکٹ ساؤتھ افریقن کیپٹن پرجوش سیریز کو ون کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ساؤتھ افریقن بیٹنگ ہوئی ناکام۔ کیا ڈی کاک کے بیٹ سے نکلیں گے رن؟ کیا سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان ایک بار پھر اپنی بیٹنگ کا جادو دکھائیں گے؟ کیا محمد حارث، شاہین شاہ افریدی، ابرار احمد اڑائیں گے وکٹیں؟ دونوں ٹیمیں فائنل دیکھتے ہیں سیریز کون اپنے نام کرے گی۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالیسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بھی نیو میرے چینل پہ وزٹ کر رہا ہوں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر مست کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ ٹور کر رہی ہے پاکستان کا، اور T20 کے بعد ساؤتھ افریقہ اوڈیائی سیریز میں بھی پاکستان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ اور سیریز کی بات کروں تو 3 میچوں کی سیریز میں دونوں کو ایک ایک سے برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیموں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھرڈ اوڈیائیز کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں بات کروں تو دونوں ٹیمیں پر اعتماد ہیں کہ ہم سیریز جیت کے ایک دوسرے کو سرپرائز دیں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ہوم سیریز جیت پاتی ہے یا پھر ساؤتھ افریقہ یہ ایوارڈ لے اٹھتی ہے۔ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ٹاس کی بات کروں تو ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور اقبال کرکٹ اسٹیڈیم فیصلہ آباد میں انہوں نے ایک بار پھر اپنی بیٹنگ کو آزمانے کی کوشش کی، کیونکہ یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کتنی اہم مؤثر انداز سے کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے دونوں ٹیموں کا تعارف کراؤں تو ساؤتھ افریقہ کی جانب سے کون سے 11 پلیئر ہے اس حوالے سے ہم آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ تو یہاں پہ لونڈے پٹوریس ان کے پاس موجود ہے، ساتھ میں ڈی کاک ہے۔ اوپننگ سٹینڈ بڑا ہی ویل ہے ان کا، اور اچھا آغاز دے کے جاتے ہیں، اور اس آغاز کو کہہ رہے کہ باقی جو دیگر پلیئر ہیں ان پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی 3-4 بڑی پارٹنرشپ لگتی ہیں اور مخالف ٹیم ٹوٹلی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی بالنگ کی جو لینتھ ہے وہ ٹوٹلی ڈسمسل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دونوں بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ تھرڈ اوڈیائیز میں کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ ساتھ میں ان کے پاس ٹونی ڈیزورسی ہیں، یہ بھی آج کل فارم میں ہے، اور دیکھتے ہیں اپنی ٹیم کو جتا پاتے ہیں یا نہیں۔ کیپٹن کی بات کروں تو میتھیو بریزک ان کے پاس موجود ہے، اور ان کی کیپٹنی میں پاکستان میں یہ ہوم سیریز پاکستان سے سیریز چھین کے اپنے نام کرنے کی یہ پوری کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے روبین ہرمین کو شامل کیا، یہاں پہ انہوں نے ایک چینجنگ کی، اور دیکھتے ہیں کہ روبین ہرمین کیا پرفارمنس دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس ڈینوون فریرا موجود ہے جو کہ سپن بالنگ اور بیٹنگ دونوں کرتے ہیں۔ ساتھ میں قربان بوش ہے، اور یہ بھی بڑے اچھے بیٹنگ اور بالنگ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فجران فرنٹ موجود ہے جو کہ فاسٹ بالر ہیں۔ ساتھ میں نقابہ پٹر موجود ہیں، اور اس کے بعد نرڈر برگر موجود ہیں، اور نگیڈی بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو بالنگ لائن اپ ان کی بڑی سٹرونگ ہے جی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ تھرڈ اوڈیائی جتا پاتے ہیں اپنی ٹیم کو یا نہیں۔ لاسٹ میں بھی انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی۔ اس کے بعد پاکستانی ٹیم کی بات کروں تو فخر زمان اور سائم ایوب ایک بار پھر اپنی جوڑی آزمائیں گے، اور لاسٹ اگر بات کروں تو فخر زمان کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے پائے، اور سائم ایوب تھوڑے چلے۔ اور اس کے بعد ان کے پاس کنگ آف بابر موجود ہے جو کہ پاکستان کے مین تھم ہے، یہ بھی کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے رہے، لیکن اگر سیریز کو جتوانا ہے تو بابر کو کچھ رنز کرنے ہوں گے۔ ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد رضوان، وکٹ کیپر اور سابق کیپٹن بھی ہے، یہ کافی اچھی فارم میں ہے، اور یہ اپنی کریز پہ رک کے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے ان کے سکور بورڈ کو آگے کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ ساتھ میں سلمان علی آغا ہے، آج کل ان کی بھی بڑی فارم جاری ہے، اور یہ بھی بڑی اچھی فارم کے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ اوڈیائیز میں کیا پرفارمنس دیتے ہیں، بالنگ بھی یہ اپنی یوز کرتے ہیں۔ ساتھ میں حسین طلعت ان کے پاس موجود ہے، محمد نواز جو کہ آل راؤنڈر ہیں، سپن بالنگ اور بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بالنگ کی بات کروں، فہیم اشرف آل راؤنڈر ان کے پاس موجود ہے، شاہین شاہ افریدی جو کہ ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی قیادت میں پاکستان ساؤتھ افریقہ سے سیریز جیت پاتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ابرار احمد کو کم بیک کیا گیا ہے، ابرار احمد دوبارہ شامل ہے سپن بالنگ اٹیک میں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ
کچھ وکٹیں لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. ساتھ میں حارث روف کو جوائن کروایا گیا جی تھرڈ اوڈیائز میں. دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بالنگ سے کیا پرفارمنس دیتے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ کی جانب سے اننگ کا آغاز ہوا. یہاں پہ ساؤتھ افریقہ نے اپنی اننگ کا آغاز کیا اور اوپننگ سٹینڈ ایک بار پھر شاندار رہا. اور اگر میں لینڈر پٹوریس اور ڈی کاک کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان 72 رنز کی پارٹنرشپ لگی اور ایک ہیوج پارٹنرشپ ہے. اوپننگ سٹینڈ 70 پلس پارٹنرشپ دے تو بڑا اچھا رسپانس ہوتا ہے باقی ٹیم کا بھی. تو اگریسو موڈ میں یہ دونوں آئے. اگر میں ڈی کاک کی بات کروں تو ان کے بیٹ سے رنز خوب نکلنا سٹارٹ ہو گیا اور ان کی فارم بحال ہو گیا اور ان کا بیٹ خوب چلا پاکستانی بالرز پہ اور انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. پاکستان کو فرسٹ بریک تھرو 72 پہ ملا. سلمان علی آغا نے لینڈر پٹوریس کو پویلین بھیجا. فرسٹ وکٹ 72 پہ گری اور لینڈر پٹوریس کی بات کروں تو 39 رن بنائے اوور 40.2 اوور ہوئے. اس کے بعد ڈی کاک اور ٹونی ڈیزورزی آئے. ان دونوں کے درمیان کچھ خاص پرفارمنس نہ رہی اور یہ 87 پہ ٹونی ڈیزورزی 2 رن بنا کر سیکنڈ شکار یہ بھی سلمان علی آغا کا ہوئے. یو پاکستان 87 پہ 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی کہہ لیں کہ بیڈ لک سٹارٹ ہوئی اور پاکستانی بالروں نے خوب جم کے مقابلہ کیا ساؤتھ افریقن بیٹر کے ساتھ اور ان کو چلنے نہ دیا. خاص طور پہ کریڈٹ ابرار احمد کی شاندار بالنگ نے میچ کا رخ ہی بدل دیا. 72 کی پارٹنرشپ دے کے بھی ساؤتھ افریقہ کی اننگ بالکل لوز گئی. اگر میں بات کروں تو ڈی کاک ایک بار پھر 50 سکور کیا. انہوں نے 53 رن بنائے اور یہ تھرڈ شکار ہوئے پاکستانی بالر محمد نواز کا. 106 پہ ساؤتھ افریقہ کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے 24.3 اوور میں. اس کے بعد کسی بھی کھلاڑی نے چاہے ان کے کیپٹن ہو یا فرورا ہو یا کوربن بوش ہو کسی نے کچھ پرفارمنس نہیں دی اور ٹیم ڈیر ہو کے رہ گئی. اگر میں ان کی جلدی سے لسٹ پڑھوں تو میتھیو بریزک 16 رن بنا کر کریز پہ موجود ہے لیکن وہ باقی دیگر کھلاڑیوں کا کریز پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہے. اگر میں روبن ہائرمین کی بات کروں 1 رن کا اضافہ کیا. ابرار احمد کا وہ شکار ہوئے. 4 کھلاڑی 109 پہ ہوئے اوور 25.1 ہوئے. اس کے بعد فرورا کی بات کروں تو وہ بھی 7 رن بنا کر ابرار احمد کا سیکنڈ شکار ہوئے اور 5 وکٹ 170 پہ گری. اور اوور کی بات کروں 27.3 اوور ہوئے. کوربین بوش آئے آتے ہی پویلین گئے اور اسی اوور میں یہ اس کی اگلی بال پہ پویلین گئے. 6 کھلاڑی 160 پہ پویلین. یہ ابرار احمد کا تھرڈ شکار ہوئے. اور اس فجران کی اگر میں بات کروں تو فجران بھی 3 رن بنا کر محمد نواز کا شکار ہوئے. 122 پہ ساؤتھ افریقن 7 کھلاڑی پویلین گئے. 28.6 اوور ہوئے. اگر ان کے کیپٹن کی بات کروں میتھیو بریزک وہ جیسا کہ کریز پہ کھڑے ہو کے اپنی ٹیم کا تماشا دیکھتے رہے. انہوں نے اننگ میں جسٹ 16 رنز ہی کیے اور ابرار احمد کا یہ 4 شکار ہوئے. ٹوٹل وکٹ کی بات کروں 130 پہ ساؤتھ افریقن 8 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. اور اس کے بعد اگر بات کروں نقابہ پیٹر کی تو وہ کچھ مزاحمت کرتے دکھائی دیے لیکن انہوں نے بھی جسٹ 16 رن بنائے اور 9 شکار ہوئے شہنشاہ افریدی کا. اور اگر میں بات کروں ناڈے برگر 3 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور نگیڈی 0 رن پہ ہی پویلین گئے اور یہ بھی شہنشاہ افریدی کا شکار ہوئے. اور ٹوٹلی ساؤتھ افریقہ کی جتنی بھی ٹیم تھی 143 پہ آل پویلین لوٹ گئی. اور یہ پاکستان نے 72 کے بعد اتنا اچھا رسپانس حاصل کیا بالنگ میں کہ ان کے بالنگ نے اپنے کیپٹن کو ترنت کہہ لیں کہ رسپانس کیا جس کی وجہ سے پاکستانی ساؤتھ افریقن بیٹر کو ارلی پویلین بھیجنے میں کامیاب ہوئی. اگر میں بات کروں ٹاپ سکور ساؤتھ افریقہ کی جانب سے تو ڈی کاک نے 53 رن بنا کر نمایاں رہے. اور اس کے بعد پاکستانی بالنگ کی بات کروں شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا. 37.5 اوور انہوں نے کروائے. ایکسٹرا 3 رنز دیے. ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں ابرار احمد 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے. شہنشاہ افریدی سلمان علی آغا محمد نواز 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے.
تو ہدف بالکل کم تھا، اور پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ آباد ہوم گراؤنڈ میں کیا پرفارمنس دے پاتے ہیں یا نہیں۔ تو اوپننگ ایک بار پھر ناکام ہوئی فخر زمان اور سائم ایوب کے درمیان۔ یہاں ارلی آؤٹ ہوئے فخر زمان 0 رنز پہ نڈرے برگر کی بال پہ، اور جسٹ اوور کی 2 ہی بال ہوئی اور پہلا کھلاڑی پاکستان کا پویلین گیا، اور مجھے ایسا ایک دم فیل ہوا کہ یہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، جس طرح ان کے جلدی جلدی آؤٹ ہوئے میں بھی ان کے بھی پویلین لوٹ جائیں۔ لیکن اس کے بعد سائم ایوب اور بابر اعظم دونوں جم کے کریز کو کھیلے، اور ان دونوں کی میں بات کروں تو 65 رنز کی انہوں نے پارٹنرشپ دی، اور اسی پارٹنرشپ پہ کہہ لیں کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ میچ اب پاکستان اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے۔ لیکن بابر اعظم ایک بار پھر ناکام ہوئے، 27 رنز بنا کر وہ لانگ باری نہ کھیل سکے۔ 65 پہ پاکستان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم کی بات کروں تو وہ رن آؤٹ ہوئے کاربون بوش کی بال پہ، اور اس کے بعد محمد رضوان کے درمیان، سائم ایوب اور محمد رضوان کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، اور ان دونوں نے بھی 65 رنز کی پارٹنرشپ دے کے پاکستان کو میچ جتوایا، نہ صرف میچ بلکہ سیریز بھی جتوا ڈالی۔ یہاں پہ بات کروں تو سائم ایوب ایک بار پھر 50 سکور کیا، 77 رنز بنائے۔ اسی طرح اس لڑکے کی پرفارمنس چاہیے، تبھی یہ آگے بڑھے گا اور اپنا خوب نام کما سکے گا، اور داد وصول کرے گا کراؤڈ سے بھی اور کمنٹیٹر سے بھی۔ تو ہوپ کہ یہ اپنی پرفارم اسی طرح جاری رکھے گا۔ تو یہ تھرڈ شکار کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقن بالر بجران کا ہوئے، اور ٹوٹل 130 پہ پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اوور کی بات کروں 23.4 اوور ہوئے۔ اس کے بعد محمد رضوان اور سلمان علی آغا دونوں کریز پہ تھے، اور میچ کو انہوں نے فنش کیا۔ اگر سلمان آغا کی بات کروں 5 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور محمد رضوان 32 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ یوں پاکستان نے 143 کا ہدف بآسانی 25.1 اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پہ اچیو کر لیا۔ اور ساؤتھ افریقن بالر کی بات کریں تو مایوس کن بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ اننگ میں انہوں نے 3 رن ایکسٹرا دیے، اور نڈرے برگر بجران فنڈ نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد پاکستان کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں، بابر اعظم سائم ایوب 65 اور محمد رضوان سائم ایوب 65 کی پارٹنرشپ لگا کے اپنی ٹیم کو بآسانی 7 وکٹ سے ون کروایا۔ یوں پاکستان یہ سیریز 2-1 سے اپنے نام کی، اور ساؤتھ افریقہ کو ایک بار پھر T20 کے بعد کہہ لیں کہ او ڈی آئی سیریز میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اگر میں بات کروں پلیئر آف دی میچ ابرار احمد، جنہوں نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے جسٹ 27 رنز دے کے، اور اس کے بعد پلیئر آف دی میچ کی بات کروں تو ڈی کاک رہے، جنہوں نے 53 رنز اور 123 رنز بھی اپنے ساتھ جوڑے۔ اور یوں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے، اور فیصلہ آباد کی کراؤڈ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک جنون رکھتے ہیں کرکٹ کو دیکھنے کے لیے، اور کہہ لیں کہ پورا فیصلہ آباد ہی گراؤنڈ میں آ گیا، اور بہت زیادہ سپورٹ کی انہوں نے پاکستانی ٹیم کو، اور ساؤتھ افریقن کو بھی کافی زیادہ سپورٹ کی، جس کی وجہ سے ڈی کاک جو ہے پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہوئے نہ رہ سکے کہ پاکستان بہت لور ہے کرکٹ میں، اور اتنا اچھا کراؤڈ تھا کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ تو یہ اچھے سائن ہے۔ امید ہے کہ دونوں ٹیمیں اپنے نیکسٹ میچ نیکسٹ سیریز اچھے آغاز کے ساتھ بڑھیں گے آگے، اور دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں نیکسٹ کیا پلان کرتی ہیں۔ تو پاکستان کی تو 11 نومبر کو جو ہے سری لنکا کے ساتھ سیریز سٹارٹ ہے، اور ساؤتھ افریقہ کا دیکھنا ہوگا کہ وہ اب کب سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔